نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب صدر، معزز اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا شرف حاصل ہو رہا ہے وہ ہے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، دائرہ کائنات کا مرکز، مجموعہ مخلوقات کا حرف اولین، گلزار خلائق کا سب سے نفیس پھول، آسمان وجود کا نیر اعظم، وہ تابع و درخشاں نور عالم افروز ہے جس کے ظہور نے اپنے پرتو جمال کے فیضان سے کائنات کو مالا مال کر دیا۔ اس ہستی مقدس کا کوئی نظیر ہے نہ مثیل، نہ ہمتا نہ عدیل، لسانی سے لسانی بنا دیا ہے، بے نظیر نے بے مثال پیدا کیا ہے۔ اس روح مصور جان مجسم پر بے شمار درود، جس کے وجود نے وجود بے کیف کا پتہ دیا، جس کے حسن تلی نے محبوب حقیقی کے حسن کا خطبہ پڑھا، جو آنکھ میں نہ اتر سکتا تھا وہ دل میں سمایا، جس کا پتہ نہ تھا وہ رہنما ہوا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ سامعین اکرام، کائنات میں کس ہستی کا ظہور، کسی نئے نقش کی نمود، کسی وجود کا نہا خانہ، عدم سے قدم نکالنا بڑی پرلطف بات ہے، جس کے لیے خوشیاں منائی جاتی ہیں، انتظار کھینچے جاتے ہیں، آنکھیں شوق دیدار کے لیے واہ ہوتی ہیں، دلوں کو سرور کی لذت حاصل ہوتی ہے، تو کسی اعلیٰ مخلوق کا پیکر وجود میں ظاہر ہونا اور بدی نگاری کے مرقع کا رونما ہونا کتنی شان و شوکت، کیسی عظمت و جلالت کے لوازم اپنے ساتھ رکھتا ہوگا، اور دنیا میں اس کے ظہور سے کیسی تجلی، روشنی اور کیسی دھوم دھام ہوئی ہوگی۔ ساتھیوں، ہر طرف کفر و ضلالت کی گنگور گٹائیں چھائی ہوئی تھی۔ کعبہ معظمہ اور بیت المقدس کی در و دیوار اس غم میں خون درد دل تھے۔ حرم شریف فریاد کر رہا تھا، بیت اللہ ہمتن آنکھ بن کر اس مقدس آنے والے کی راہ تک رہا تھا، جس کے قدوم پاک کے ساتھ اس کی عزت و عظمت، حق کا ظہور اور خلق کی اصلاح و درستی وابستہ تھی۔ صفا و مروہ گردنیں اٹھائے ہوئے اس ہادی اعظم کا راستہ دیکھ رہے تھے، جس کی تشریف آوری کا مژدہ مسیح اور خلیل ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء دینے آئے تھے۔ سرزمین حجاز کا ذرہ ذرہ محبوب حق کے قدموں سے پامال ہونے کی تمنا میں دل پر ارمان بنا ہوا تھا۔ زمزم کا دل بحر وجود و کرم کی یاد میں پانی پانی ہو رہا تھا۔ بیت المقدس کی آنکھیں اس مقتدائے عالم کا انتظار کر رہی تھی، جس کے ورود سے اس کی دوبارہ آبادی متوقع تھی، اور جو اس گروہ انبیاء کی امانت فرمانے والا تھا۔ بطحا کا ہر سنگریزہ اس عالم نوازی ربانی کے قدم بوسی کا تمنائی تھا، جس کی جلوہ افروزی کا غلغلہ ابتدائے عالم سے تمام دنیا میں مچا ہوا تھا۔ کارساز قدرت اس وجود اقدس کو نرالے انداز کے ساتھ عجب شان و شوکت سے ظاہر فرمایا۔ دنیا میں تبدیلیاں ہوئی، قحط سالی رفع ہوئی، خشک اور چٹیل میدان سرسبز و شاداب ہوئے، سوکھے ہوئے درخت پھل لائے، دبلے جانور فربا ہو گئے، عالم کا نقشہ بدل گیا، دنیا کی کایا پلٹ گئی۔ نظام قدرت کے عظیم الشان تبنزل نے ایک بشیر الہی کے ظہور کا پتہ دیا۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ بس خام کو جس سے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ بت خانوں میں ہلچل مچی، بت سر بخاک ہوئے، جھوٹی خدائی کی جھوٹی شوکت خاک میں ملی۔ باطل معبودوں کی رسوائی و خواری نے ان کے بطلان کی شہادت دی۔ آتش خانوں کی صدہا سالہ آگ سرد ہوئی، عزت و جبروت والے بادشاہوں کے کیسر و ایوان میں زلزلے آئے، فلک رفت کلوں کی کوہ سامان دیواریں شک ہوئی، کنگرے سر بسجود ہوئے، شیاطین کے تخت الٹ گئے، ربانی انوار خطہ خاک کی طرف متوجہ ہوئے، آرزومندان
فیضان جمال کی چشم تمنا واہ ہوئی، درگس منتظر کا فرش بچھا، رحمت الہی کا شامیانہ تنا، گلشن تمنا میں باد مراد چلی، بام کعبہ پر علم سبز نصب ہوا، کونین کے تاجدار کی آمد کا غلغلہ ہوا، جہاں نور سے معمور ہوا، فرخ و طرب نے عالم پر قبضہ کیا، شب غم نے بستر اٹھایا، صبح امید نے چہرہ دکھایا، اور 12 ربیع الاول صبح صادق کے وقت نے طلوع فرمایا۔ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، افلاطون کی خرد و سقراط کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہاں کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا۔ معزز سامعین، یہی وہ لمحہ تھا کہ دنیا ظلمت سے نکل کر نور کی آغوش میں آ گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔